بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد لقمان رضا اور پروگرام شان رمضان میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا ماہ محترم تشریف لاتا تو آپ اس کی اہتمام کے ساتھ تیاری فرماتے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کے پاس بھی تشریف لے جاتے اور رمضان المبارک کا خصوصی اہتمام فرمانے کا حکم ارشاد فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام کا حکم فرماتے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ نماز کی کثرت فرماتے، آپ قیام کی کثرت فرماتے اور کثرت سے دعائیں مانگا کرتے۔ اسی ضمن میں آج رمضان المبارک کا آغاز ہوگا اور پھر رمضان المبارک کے پہلے روزے کی تراویح بھی نماز عشاء کے بعد عطا کی جائیں گی۔ تو قیام اللیل یعنی رات کا جو قیام ہے، تراویح پڑھنا، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کو قیام کرے گا، رمضان المبارک کی راتوں میں قیام یعنی تراویح ادا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم پر اس ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے سنت ہے، اور جو مسلمان رمضان المبارک میں نیک عمل کرے گا اس کا ثواب پائے گا، اور اتنا ثواب پائے گا کہ ایک عام نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں بھلائیاں کرے گا، نیکیاں کرے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اے بھلائی کرنے والو، تم اس ماہ محترم میں بھلائیاں کرو، نیکیاں کرو، اور اے برائی کرنے والو، تم اس ماہ مبارک میں برائی سے باز آ جاؤ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میں نے 2 احادیث مبارکہ عرض کیں، ان سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی ہے، سنت بھی ہے، اور قیام اللیل سے ایک مسلمان کے گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی 3 راتوں میں باجماعت تراویح ادا فرماتے رہے، اور پھر چوتھی رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کرتے رہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے تشریف نہ لائے کہ کہیں میرے روزانہ تراویح پڑھنے کی وجہ سے، باجماعت ادا کرنے کی وجہ سے یہ نماز تراویح جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اگلے فجر کے وقت عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علیحدہ علیحدہ ٹرولیوں کی صورت میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کر کے یہ پسند کیا، اور اس طریقے کو پسند بھی کیا، اور یہ طریقہ رائج کیا کہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ ان کی امامت میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر تراویح ادا کیں، اور اس طرح یہ تراویح ادا کرنا باجماعت یہ ایک مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی یہ طریقہ شروع ہو گیا، اور آج بھی مسلمان
قیام اللیل کرتے ہیں اور باجماعت تراویح ادا کرتے ہیں، جو کہ سنت موقدہ ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے، مغفرت کی بشارت بھی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، ان راتوں میں قیام اللیل یعنی تراویح کا اجر پانے کے لیے، مغفرت پانے کے لیے باجماعت تراویح ادا کریں اور قرآن مجید کی سماعت کریں، کیونکہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کل بروز محشر ایک مسلمان کی نجات کا ذریعہ بنیں گی، اس کی سفارش کریں گی۔ تو جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی تراویح میں سماعت کر لیں، تو انشاءاللہ کل بروز محشر یہ روزہ اور یہ قرآن کریم کی تلاوت ہماری شفاعت کا سبب بنیں گے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.